تمام دنیا کے افراد روزے کی جو عبادت میں مشغول ہیں وہ آ کر کشمیر یونیورسٹی میں دیکھیں کہ تفسیر عبادت کس طرح ہوتی ہے کہ صرف سحر کھا کر سوتے نہیں بلکہ پورا میرا حال یہاں پر موجود ہے جو سننے کے لیے اپنے کلمات اور اپنی گفتگو اپنے ایک مسیحا کی جس کا نام اقبال ہے. روزے کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم کو زیادہ کام کرنا ہے، نہ یہ کہ صرف آپ کے جو ہے آرام کرنا ہے. عبادت کا مقصد اللہ نے انسان میں صحیح اور کوشش کا بتایا جس کا زندہ ثبوت یہاں پر ہے. مبارکباد دیتا ہوں، اور مبارکباد اس کی بھی ہے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے باقیات اقبال، افادیت اور اہمیت، اسکالرز موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ تقی عابدی مستند حوالوں سے بات کرتا ہے. آج تک میری نظر میں اردو دنیا کی کسی مقام پر باقیات اقبال کی افادیت اور اہمیت پر گفتگو نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو میں اس سے واقف نہیں ہوں، مجھے واقف کروائیں. کتابیں ہیں، 9 کتابیں، پوری 9 کتابیں میری لائبریری میں موجود ہیں. 11 سال کی محنت کے بعد میں نے 850 صفحے کی کتاب باقیات اقبال کامل اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تقریباً چھپ رہی ہے، اور اس کے مسودے سے آپ کی خدمت میں مسائل ارائے کروں گا، اور آپ کو قاضی اور آپ کو جج بنا کر یہ سوال کرنے والا ہوں کیوں ہم آج اس عظیم، بڑے منہ کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے، اس عظیم پیام سے محروم تھے. کیوں اس کو ویسٹ بن میں ڈال دیا گیا تھا؟ اس سے آج کیا فائدہ ہوگا؟ اردو ادب کا تنہا شاعر ہے. دیکھیے، تحقیق ایک اور چیز ہے اور حکایت کچھ اور چیز ہے. حکایت میں حقیقت نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس کی میں حکمت دیکھی جاتی ہے. ہمارے پاس جو حکایتیں ہیں، ڈونٹ گو انٹو دا آپ کے جو ہے پرسنالٹیز، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن نہیں ہے، وہ شاید ممکن نہ ہو، لیکن اس میں حکمت کے اشارے ہوتے ہیں. وہ مولانا روم کا ہو یا وہ بے دل کا ہو یا کسی آپ کے عظیم فکر ساز کا ہو. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تحقیق اور تنقید کی تو حوالے کا اعتبار بہت ضروری ہے. تو شاید ہوں گے دوسرے شاعر اردو کے، لیکن علامہ اقبال وہ شاعر ہے جنہوں نے اپنے کلام کے 42% اشعار رد کر دیے. یعنی وہ کلام جو اس وقت آپ کو اقبال کا ملتا ہے 3.5 کتابیں اردو میں اور تقریباً 7.5 کتابیں فارسی میں، جو 16-17 ہزار اشعار کامل ہیں، تو آج ہم بات کر رہے ہیں بیشتر 90% باقیات اقبال اردو. تو آپ کو جو آج شعر ملتے ہیں جو ان کے کلام میں، وہ بانگ درا ہو یا ضرب کلیم ہو یا بال جبریل یا ارمغان حجاز، ان کی تعداد ہے 4697. اور جو اقبال کے کل اشعار ہم نے اب ہمارے درمیان ہیں وہ ہیں 8223 شعر اردو میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 42% اشعار اس وقت باقیات، یعنی ایک ویسٹ بین ہے. کتنے لوگ باقیات سے، اب میں سناؤں گا آپ کو کچھ اشعار تو آپ کہیں گے میں واقف نہیں ہوں اس سے. میں بعض ایسے افراد کو بھی جانتا ہوں جن کو بانگ درا حفظ ہے، یعنی زبانی ازبر سناتے ہیں، لیکن جب میں ان کو اقبال کے یہ اشعار سناتا ہوں تو پریشان ہو کر دنگ ہو کر دیکھتے ہیں یہ کیسے. تو کوشش یہ ہوئی، کیونکہ علامہ اقبال سے جو ان کے اشعار نہیں تھے ملحق کر دیے گئے، اور مجھے مسلسل لوگ ٹیلی فون کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ شعر اقبال کا ہے. میں کہتا تھا نہیں ہے. تو پھر ہم نے سوچا
کہ کیوں نہ ایک ایسی کتاب بنائی جائے کہ متداول کلام جو چھپا ہوا ہے ان کا، اس کے ساتھ باقیات اقبال، کہ اگر اس میں ہے تو وہ اقبال کا شعر ہے، اگر اس میں نہیں ہے تو اقبال کا شعر نہیں۔ تو یہ کیسا آیا؟ تو میں نے یہ بتایا کہ علامہ اقبال کے 42% شعر اس وقت ان کے کلام میں موجود نہیں ہے، جبکہ ایک ایک شعر اتنی عظمت کا ہے۔ تو ہوا یہ کہ علامہ اقبال کا اگرچہ کہ پہلا شعر جو شائع ہوا، جو مستند ہے، وہ 1893 کا ہے، میں سمجھتا ہوں 1893 کا ہے۔ وہ شائع ہوا دہلی کے رسالے زبان میں، اور اس پر لکھا گیا محمد اقبال شاگرد فصیح الملک داغ۔ لیکن ان کے بھتیجے اعجاز احمد کہتے ہیں، یہ اسکالرس کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، آج کے اس ہماری گفتگو میں جو 50 منٹ 55 منٹ چلے گی، کم از کم 15 ایسے منازل آئیں گے کہ آپ لوگ ہر سبجیکٹ اٹھا کر اگر اس پر کام کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاؤں گا کہ پوری دنیا اقبالیات آپ کا احترام کرے گی۔ وہ میں بتاتا چلا جاؤں گا۔ ایک چیز جو انہوں نے لکھی کہ علامہ اقبال نے 1885 میں پہلی غزل لکھی۔ نہیں، علامہ اقبال کی عمر اس وقت 8 سال ہے۔ 8 سال کا بچہ غزل لکھ نہیں سکتا۔ علامہ اقبال نے 1892، یعنی جب دیکھیے بہت کم عمری میں اقبال نے شاعری شروع کی، تو پہلی غزل وہاں شروع ہوئی۔ اقبال اتنے، یہ تمہید باندھ رہا ہوں میں، پرگو تھے کہ 250-300 اشعار ایک رات میں لکھ دیتے تھے۔ تجربہ ہے ہمارے پاس نالے یتیم کا۔ آپ دیکھیں گے کہ اقبال نے، ہوا یہ کہ 1907 تک، یعنی 1977 ان کی پیدائش ہے، 23 سال یہ اور 7 سال وہ، علامہ نے کوئی ڈائری مینٹین نہیں کی۔ تو پھر کیا کرتے تھے؟ غزل لکھتے تھے، نظم لکھتے تھے، کبھی کسی اخبار میں چھپا دیا، کبھی کسی میگزین کو بھیج دیا، کبھی کسی آپ کے جو ہے کتاب میں رکھ دی، کبھی اپنے کسی دوست کو دے دیا۔ جب بانگ درا کی تشکیل ہوئی ہے 1924 میں، وہ بھی ایک انڈر پریشر طریقے سے کہ ایک شخص نے، لوگ منتظر تھے اقبال کے کلام کے، مسلسل کہتے تھے۔ 1903 میں اقبال کو ریمائنڈ کیا گیا تھا کہ آپ اپنا اردو کلام شائع کیجئے۔ 1911 میں عطیہ بیگم نے، جن سے ان کے آپ کے جو ہے دوستانہ روابط تھے، کہا کہ اب آپ کا کلام آنا چاہیے۔ 1913 میں جو ہے اقبال خود لکھتے ہیں کہ مجھے اس طرف توجہ کرنی چاہیے، لیکن جب تک کہ 1923 میں عبدالرزاق حیدرآبادی نے، جب ان کے پاس پورے یہ اخباروں اور رسالوں اور تمام جگہوں سے انہوں نے وہ نظمیں اور غزلیں جمع کر کر کلیات اقبال کے نام سے شائع کی حیدرآباد سے، تو اقبال چراغ پا ہو گئے۔ اقبال نے خط لکھا مہاراجہ کشن پرساد کو، میں اس کے خلاف دعویٰ کر دوں گا، قانون لے جاؤں گا، یہ کس طرح سے بغیر میری اجازت کی میرا کلیہ شائع کرتا ہے۔ مہاراجہ کشن پرساد نے ٹھنڈا کیا، کہا اقبال لوگ کتنا انتظار کریں گے؟ پھر کہا تم فکر نہ کرو، تمام کلیات جمع کر کر جلا دی جائے گی، اس کی قیمت ان کو میں عبدالرزاق کو دے دوں گا۔ دوستو، اقبال خوش ہو گئے، نہ وہ جلائی گئی، نہ وہ آج بھی ملتی ہے، بلکہ 3 برابر قیمت سے بیچی گئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ وہ اقبال کو صرف سرد کرنے کے لیے مہاراجہ نے کہہ دیا۔ تو جب یہ حال ہوا تو اقبال نے فوراً اپنے دوستوں وغیرہ سے کہا کہ
جو جو چیزیں ہیں دیتے چلے جائیں۔ پھر دن رات کاتب کو بچھا کر 1924 میں بانگ درا پہلی مرتبہ شائع ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس تیزی میں دیکھیے جو جملے کہہ رہا ہوں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ باقیات کس طریقے سے آگے بڑھی۔ تو اتنی جلدی میں جو اقبال نے اقدامات کیے، 1 انار 100 بیمار، اقبال کی فکر یہ حالت تھا کہ اقبال کو 1 منٹ کی فرصت نہیں تھی۔ اقبال نے ڈائری زیادہ 1907 تک مینٹین نہیں کی تھی۔ علامہ اقبال کا کوئی ایسا شاگرد نہیں تھا جو پوری طریقے سے اس کو جمع کرتا۔ جب اقبال نے بانگ درا کو 6 مہینے کے اندر شائع کیا، بہت سی چیزوں سے اقبال خود واقف نہیں تھے جو ان سے چھوٹ گئیں، جو بعد میں ہم کو معلوم ہوا۔ سنیے، ایک نظم سناتا ہوں اقبال کی۔ اقبال نے اس کو اپنے بانگ درا میں اس وجہ سے شامل نہیں کیا کہ رد کر دیا، بلکہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی، ورنہ یہ رد نہیں کرتے۔ آپ نے محبت کی نظم پڑھی ہے نا، اب سنیے کہ عورت کیسا بنتی ہے۔ یہ اقبال کی جوانی کی آپ کے جو ہے، یعنی اقبال ابھی ابتدائی کلام ہے۔ چاند کی لے کر گولائی، سانپ کا پیچ اور خم، گھاس کی پتی کی ہلکی تھرتھراہٹ پیش و کم، بید مجنو کی نزاکت، بیل کے بل کی کجی، بانک پن طاووس کا، نرمی گلے کوہسار کی، پیارے پیارے بھولے بھالے دیدے آہوئے چین، جن پہ ہو رقص شعائے نور خورشید جبیں۔ عورت کیسا بنائی جا رہی ہے، قدرت نے کس طریقے سے صنف نازک کو بنایا ہے۔ یہ نظم جو ہے علامہ اقبال کی جو آپ کو سنا رہا ہوں اردو میں، اس کا سن نہیں معلوم، لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ 900 علامہ اقبال کی 1900 سے پہلے کی نظموں میں شامل ہے۔ اس کے بعد سے دیکھیے اب اقبال بدلتے ہیں، کہتے ہیں سرد مہری یخ نے دی، سختی ملی الماس سے، تا بتانے آہنی دل کا دل سنگی بنے، توتیے گلزار نے رنگین یہ منخار دی، خمریے بیزار نے شیرینی گفتار دی، روز اول سے ودیت نور کا جوون ہوا، پر بلبل کا اضافہ اس پہ ہلکا پن ہوا، گند گندھا کر یہ مسالہ جب اکٹھا ہو گیا، دستر قدرت نے بنایا ایک ڈھانچہ نور کا، آگ کا جوبن ہوا اور نور کی صورت بنی، شکل عورت کی بنی کیا موہنی مورت بنی۔ کمال کی نظم ہے، استعارات میں گفتگو ہے، اشارات کا مسئلہ ہے۔ میں اس کا تجزیہ کر رہا تھا، عورت کی پوری آپ کے جسمانی اور فکری تناسب کو جو ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اقبال نے اس نظم میں شامل کیا۔ اس سے عوام خواص کی بات تو کیا، عوام کی بات تو کیا، خواص بھی اس سے آشنا نہیں ہے کہ ایک ہمارا شاعر اقبال نے عورت کی، تو یہ نظم ہوا یہ کہ عام انداز سے ہٹ کر ہے، عورت کی تشکیل میں جن عناصر نے حصہ لیا ان کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ چاند کی گولائی ہے، طاؤس کا پاک پن ہے، گل کوہسار یعنی کوہسار کے جو پھول ہوتے ہیں ان کی نرمی ہے، اور بید مجنو کی نزاکت ہے۔ تو بہرحال اس سے ہم محروم رہے۔ علامہ اقبال نے 30 نظمیں اپنی کامل متروک کر دیں، 30۔ اقبال کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض نظموں کو پوری طریقے سے متروک کیا، نکال دیا، جو باقیات میں آئی، جن کی تعداد 30 سے زیادہ ہے۔ 55 نظمیں ایسی ہیں جس میں سے جزوی چیز نکال دی،
جیسے شکوہ جواب شکوہ میں 6 بند کم کر دیے. جیسے ہمالا جو نظم ہے اس کے 3 آپ کو 4 بند سناتا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھے. جب یہ ہمالا پہلی مرتبہ 1009 میں 1901 میں مخزن میں چھپی تو اس میں یہ بند موجود تھے. وہ بند جو بانگ درا میں اب موجود نہیں ہے. وہ اچھالی پنجے قدرت نے گیند ایک نور کی، جھانکتا ہے وہ درختوں کے پرے خورشید بھی. دل لگی کرتی ہر پتے سے جس کی روشنی، میرے کانوں میں صدا آئی مگر کچھ اور ہی. دل کی تاریکی میں وہ خورشید جاں افروز ہے، شمع ہستی جس کی کرنوں سے ضیاء اندوز ہے. کیا برائی تھی یہ اگر مصرع ہو رہا ہے یہ بند رہتا. اہمیت بتا رہے ہیں، افادیت بتا رہے ہیں، لیکن اسٹینڈرڈ ایسا تھا. ایک کتاب مجھے جو سب سے زیادہ پسند آتی ہے وہ ہے مظلوم اقبال. اقبال بڑے مظلوم تھے. اگر یہی اقبال کسی اور ملک میں پیدا ہوتے، زیادہ نہیں ہمسائے ایران میں پیدا ہوتے، تو 100 برابر عظیم بیشتر زیادہ ان پر کام ہوتا. ادھر اودھ پنچ اودھ سجاد حسین کا لکھنؤ کا مسلسل اعتراضات کر رہا ہے اقبال پر. ادھر آپ کے ایک نقاد مسلسل ہر ایک چیز کو لے کر اقبال کے خلاف بات کرتا ہے. اقبال نے یہ تو کہا تھا کہ دیکھیے مجھے شاعر مت کہو، مجھے شاعر مت کہو، میں اس وجہ سے شعر لکھتا ہوں کہ اپنے پیام کو آپ تک پہنچا سکوں. لیکن یہ لوگ اسی پہ تلے ہوئے تھے. وہ اس کو میں پیش کروں گا. آج کی گفتگو ذرا سا خشک رہے گی لیکن میں عرض کر رہا ہوں اس پہ کام کرنے کی ہے، اور یہ پہلا توسیع لیکچر ہے باقیات کا جس کو مستند حوالوں سے پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ حفظ کر دیا، نکال دیا یہ بند اقبال نے بانگ درا میں. وہ اصول حق نمائے، دیکھ رہے ہیں آپ کی، وہ اصول حق نمائے نفع ہستی کی صدا، روح کو ملتی ہے جس سے لذت آب بقا، جس سے پردہ روئے قانون محبت کا اٹھا، جس سے پردہ روئے قانون محبت کا اٹھا، جس نے انسان کو دیا راز حقیقت کا پتہ. تیرے دامن کی ہواؤں سے اگا تھا یہ شجر، بیخ جس کی ہند میں ہے چین و جاپان میں ثمر. یہ بدھزم، یہ سادھو، ان کی طرف اقبال اشارہ کر رہے ہیں. آپ نے ابھی ذکر کیا کسی نے اقبال کو اسلامی شاعر کہا، کسی نے اقبال کو ملی شاعر کہا، کسی نے اقبال کو فلسفی شاعر کہا، کسی نے اقبال کو قومی شاعر کہا. سب صحیح ہے، لیکن اقبال ان سب کا مجموعہ آفاقی شاعر ہے. اقبال کو کئی زاویوں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا. ایسی محفلوں میں جب بھی مجھے مجموعے سے مخاطب ہونے کا موقع ملتا ہے تو ایک احساس کمتری ہوتا ہے کہ ایک انگریزی کی کہاوت یاد آتی ہے، when pygmies cast long shadows it should be too late in the day. جب بالشتہ قد لوگ لمبے سائے چھوڑتے ہیں تو جاننا چاہیے کہ سورج غروب ہونے والا ہے. تو ایک اس قسم کا ایک احساس کمتری میرے اندر ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک عاجزی اور انکساری بھی میرے اندر جاگ جاتی ہے جو کہ اس صورتحال میں خیر کا پہلو اس میں تصور کرتا ہوں. بہرحال جو اس موضوع پہ، اس سیمینار، اس نشست میں جس موضوع پہ مباحثہ ہو رہا ہے، باقیات اقبال. اقبال کا شمار دنیائے ادب کے ان
شخصیات میں کیا جاتا ہے جو میرے خیال میں رہتی دنیا تک ایسی شمع کی مانند رہیں گے، یا یوں کہیے کہ ایسے گل کی طرح رہیں گے کہ جس کی خوشبو سے عالم انسانیت ہمیشہ معطر رہے گی۔ آج بھی علامہ اقبال جیسے مفکروں کے کام کو جب آج بھی ہم دیکھتے ہیں، ان کے کلام کی جب ہم ورق گردانی کرتے ہیں، تو عالم انسانیت کے لیے بیش بہا ایک انمول ایک خزانہ ہمیں ملتا ہے۔ میرے خیال میں ان مفکروں کا یہ جو خزانہ ہے، ان کی فکر جو ہے، یہ آج بھی عالم انسانیت کو ان گپت اندھیروں میں سے نکالنے میں ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ باقیات اقبال، جو علامہ اقبال کے ان گوشوں پہ گفتگو یہاں ہو رہی ہے، مباحثہ ہوگا جو ابھی تک وچ آر ان ایکسپلورڈ، بلکہ جو پہلو علامہ اقبال کے فکر کے جو پہلو ابھی تک محققوں کے زیر نظر آئے ہیں، جیسے ان کا تصور خودی یا احترام آدمیت، ان کو بھی میرے خیال میں ان پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ یہ وہ درس ہیں جن سے ہمیں ابھی بھی گوچ کافی انسانیت بہت مستفید ہو چکی ہے اس فکر سے، اس خیال سے، لیکن ابھی بھی بہت کچھ اس میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے، جس سے عالم انسانیت کو ابھی بھی مستفید ہونا ہے، خاص کر موجودہ دور میں جہاں عالم انسانیت کو کئی سارے مسائل کا سامنا ہے۔ پوری دنیا میں فلسفہ خودی یا احترام آدمی جس طرح سے علامہ اقبال نے اس کو پیش کیا ہے، شاید ہی یا بہت ہی کم مفکروں نے احترام آدمیت اس طرح سے پیش کیا ہے۔ کئی محفلوں میں علامہ اقبال کا یہ شعر بار بار میں کوٹ کر چکا ہوں کہ فلک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشیمن ہے۔ عالم انسانیت کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ اس کا مرتبہ، انسان کا مرتبہ، اس کو سمجھ لو۔ فلک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشیمن ہے، غرض انجم کو ہے کس کے شبستان کی نگہبانی۔ آج کے جو ہمارے فاضل مقرر ہیں تقی عابدی صاحب کا، سر آپ کا میں بہت ہی ممنون ہوں اپنی طرف سے اور شعبہ اردو کی طرف سے کہ آج آپ یہاں ہمارے درمیان ہیں۔ خوش آمدید اور استقبال سر۔ تھوڑا بہت یہ میں جانکاری دے دوں گا تقی عابدی صاحب کے بارے میں، تاکہ ہم کو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اپنی جو یہاں ساتھی جڑے ہیں ان سب کے لیے۔ اعلیٰ پائے کے کثیر تصانیف محقق ہیں، ناقد ہیں اور شاعر بھی ہیں، بہت ہی فعال اور متحرک شخصیت۔ جہاں تک میں نے ان کو دیکھا ہے، مجھے شاید یہ کہنے میں تعامل نہیں ہے کہ اردو دنیا میں ان جیسی متحرک اور فعال شخصیت شاید آج کوئی دوسری موجود نہیں۔ ڈاکٹر صاحب 1 مارچ 1952 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ میٹرک کا امتحان دارالشفا ہائی اسکول حیدرآباد دکن سے کیا، وہیں سے FSc سیف آباد کالج سے کیا، اور MBBS عثمانیہ یونیورسٹی سے 1975 میں حاصل کی۔ اس کے بعد گلاسگو یونیورسٹی سے MSc پیتھولوجی کی ڈگری لی، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے پھر میڈیکل تعلیم کے لیے کینیڈا چلے گئے، اور آج کل کینیڈا میں ہی بطور پیتھولوجسٹ فزیشین اور مشہور آنکالوجسٹ کے طور اپنا جو کام انجام دے رہے ہیں۔ میڈیکل پروفیشن آپ سب کو معلوم ہے ایک تھکا دینے والا پروفیشن ہے، اور اس کے باوجود ہم اکیڈمک سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے
ادب اور مطالعہ کے لیے اوقات کار مقرر کر رکھے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج تک ان کی 70 سے زیادہ کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ یہ بھی یہاں کہتا چلوں کہ طبی جو ریسرچ ہے، طبی تحقیق، اس میں بھی بہت ہی سرگرم ہے۔ میں کہوں گا کہ وقت کا استعمال اگر دیکھا جائے تو کوئی ان سے سیکھے۔ بالمشافہ ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ صرف 4 گھنٹے سوتے ہیں اور 20 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ اللہ ان کو صحتیابی دے اور ان کے جو مطالعے کے لیے درکار وقت، اس کے بارے میں خود کیا کہتے ہیں سن لیجیے ذرا۔ اگر سچ کہا جائے تو زندگی میں وقت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وقت کی کمی کا بہانہ بنا کر ہم لوگ بہت سے کاموں سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے باوجود ہر ہفتہ اوسطاً 40 گھنٹے لکھنے پڑھنے پر صرف کیا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کینیڈا میں بھی ایک لائبریری قائم کی ہے، تاکہ آبدی لائبریری کے نام سے، اور اس میں 14,000 سے، وہ ان کی نجی لائبریری ہے، ذاتی لائبریری، 14,000 سے زائد کتابیں اس میں موجود ہیں۔ 1500 نادر فارسی اور اردو کے مخطوطات بھی اس میں موجود ہیں، اور اس بہت ہی قیمتی ہے، کروڑوں کی مالیت، اور اس کے بارے میں وصیت کی ہے۔ اللہ ان کا سایہ ہمیں دیر تک قائم رکھے ہمارے سر پر، کہ ان کی وفات کے بعد وہ جو لائبریری ہے کسی یونیورسٹی کو عطیہ کی جائے۔